بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کے فنا ہونے کا ایک دن مقرر ہے۔ اس روز ساری کائنات، زمین و آسمان، دریا، پہاڑ، جمادات، حیوانات سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ اس پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ قیامت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بھی ایمان و یقین رکھنا دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور قیامت کے دن کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنا کفر ہے۔ قرآن پاک میں یوم الدین، یوم الآخرت، یوم التغابن اور یوم الحساب ایسے متعدد الفاظ میں جگہ جگہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے دن قیامت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ قیامت کے دن کو یوم الدین یعنی بدلے کا دن اس لیے فرمایا ہے کہ وہ دن بدلے کا دن ہے۔ آج کے دن دنیا کی زندگی میں جو عمل کیا ہے، کل قیامت کے دن وہی پانا ہے۔ اسی عقیدے کی وجہ سے ایک بندہ مومن قیامت پر ایمان رکھنے والے کی زندگی، ایک کافر قیامت پر ایمان نہ رکھنے والے کی زندگی سے بالکل مختلف اور جدا ہے۔ مومن کا ایمان اور یقین ہے کہ اس نے کل روز قیامت اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر اپنے کیے کا جواب دہ ہونا ہے، جبکہ ایک کافر، مشرک اور بے دین آدمی کا قطعاً یہ عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے کہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور وہ کسی کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کافر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین ہی نہیں رکھتا اور کہتا ہے کہ کون دوبارہ زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو، جبکہ وہ گل سڑ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جواب میں کہہ دو وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت کا مقررہ وقت لوگوں سے چھپا رکھا ہے۔ البتہ قرآن حکیم اور احادیث کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم عطا کیا ہے، لیکن انہیں اس کے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی ساری چھوٹی بڑی نشانیاں اور علامات بتا دی ہیں، بلکہ یہاں تک بتا دیا کہ محرم کی 10ویں تاریخ جمعے کے دن قائم ہوگی۔ علامات قیامت میں سے ہے کہ قیامت کے قریب اسلام کی روح محدود ہو جائے گی، اسلام بہت کم لوگوں میں رہ جائے گا اور ایسا محسوس ہوگا کہ اسلام اجنبی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اجنبیت میں ظاہر ہوگا اور دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، جیسے کہ اجنبیت میں ظاہر ہوا، پس غربا کو خوشخبری ہے۔ مسلم شریف۔ قرآن اور دین کا علم کم ہو جائے گا، بلکہ علم کی اصل حقیقت اٹھا لی جائے گی۔ لوگ بڑے پڑھے لکھے کہلائیں گے، لیکن ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ علم نہیں ہوگا، یعنی علم معرفت بالکل نہ پیدا ہو جائے گا۔ جو لوگ علم دین حاصل کریں گے وہ صرف دنیا کی خاطر کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایک دم نہیں اٹھائے گا کہ بندوں سے علم چھین لے، بلکہ علماء کی وفات کے ذریعے علم اٹھا لے گا۔ آخرکار کوئی صحیح عالم نہیں رہے گا، پھر لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے، وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، پس وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کر دیں گے۔ قرب قیامت میں برائیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی، خیانت، بدکاری، شراب خوری، بے حیائی عام ہو جائے گی، گانے بجانے کا رواج ہو جائے گا، عورتیں مردوں کی وضع قطع اختیار کریں گی اور مرد زنانہ لباس کو پسند کریں گے، گالی گلوچ کا عام رواج ہو جائے گا، لوگ گندی گفتگو کو محض مہذب ہونا خیال کریں گے، گویا کہ ہر لحاظ سے گناہوں کا پھیلنا عام ہوگا، لوگ برائی کرتے ہوئے اسے برائی خیال نہیں کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ